اعتراض کرنے کی بجائے اگر ہم لوگ اولیاء کرام کی روحانی طاقت کو مان جائیں تو پھر ہم اولیاء کرام کی ذات پر اعتراض نہیں کریں گے۔ ویسے تو اولیاء کرام کے بہت زیادہ واقعات آپ کو کتب وغیرہ میں موجود مل جائیں گے، لیکن ان میں سے ایک واقعے کی طرف میں صرف روحانی طاقت کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ جناب آپ تاریخ دمشق کو پڑھ کے دیکھیں، اس کے اندر ایک واقعہ بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیتے تھے، اس کو پکڑ لیتے تھے۔ یہ تو واقعہ آپ نے ویسے سنا ہی ہوگا، متعدد جگہ سے علماء کرام سے سنتے ہی آئے ہوں گے۔ اولیاء کرام میں سے حضرت علی المرتضیٰ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا تھا، اور یہ بھی روایات کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ اس دروازے کو بعد میں 80 صحابہ کرام نے بھی نہیں اٹھایا تھا۔ اب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے مولا علی کے بڑے جو ہے وہ چرچے سنے ہیں اور بڑا ان کا جو ہے وہ طاقت کے جو ہے وہ بیانات سنے ہیں، تو اب مولا علی کی طاقت کے حوالے سے وہ جناب کوفہ کی طرف روانہ ہوا کہ میں جا کر مولا علی کو تو دیکھوں، ان کی زیارت کروں کہ اللہ نے ان کو کتنی طاقت سے نوازا ہے۔ جب وہ بندہ جو ہے وہ کوفے کی طرف جاتا ہے، کوفہ پہنچتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جناب افطاری کا وقت ہے۔ افطاری کے وقت میں مولا علی المرتضیٰ ایک بزرگ جو ہے وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر جو ہے وہ سوکھی روٹی جو ہوتی ہے اس کو تناول فرما رہے ہیں، لیکن وہ بھی چبائی نہیں جا رہی، اتنی سخت قسم کی تھی۔ اب وہ شخص نا حیران کن ہوا کہ بزرگ تو بڑی ہستی ہے، نورانی شخصیت ہے، لیکن یہ ہوا کیا کہ ایک روٹی جو ہے وہ بھی چبائی نہیں جا رہی۔ اب وہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے میں مغرب کی نماز کا وقت ہوا، میں نے نماز ادا کی، تو میں نے یہ سوچا کہ مغرب کی نماز کے بعد نا لنگر خانے میں جاؤں گا، وہاں سے کچھ روٹیاں لے کر اس بزرگ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب جب یہ شخص جو ہے وہ لنگر خانے میں پہنچا مغرب کی نماز کے بعد، تو اس بندے نے وہاں سے کچھ روٹیاں لی، جب لے کر نکلنے لگا تو وہاں کا جو بڑا منتظم یعنی ناظم تھا، جو انتظام کرنے والا تھا لنگر خانے کا، اس نے پوچھا اور صاحب یہ روٹیاں لے کر کہاں پہ جا رہے ہو؟ تو یہ بندہ کہنے لگا کہ یہ روٹیاں میں ادھر مسجد کوفہ کے اندر ایک بزرگ ہستی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ ناظم کہنے لگا، جو انتظام سنبھالنے والا تھا، وہ بندہ کہنے لگا کہ وہ بزرگ ہے، ذرا حلیہ بیان کیجیے نا، وہ بزرگ کیسا ہے؟ تو اب یہ جو بندہ ہے نا، اس نے اس بزرگ کے حلیے کو بیان کیا کہ وہ اس طرح کا ہے، اس کے کپڑے اس طرح کے ہیں، اس کا رنگ اس طرح کا ہے، بڑا خوبصورت جوان ہے۔ اب وہ جو لنگر کھانے کا ناظم تھا، انتظام سنبھالنے والا بڑا بندہ، وہ کہنے لگا جناب وہ تو مولا علی کی ذات ہے جس کو آپ دیکھ کر آئے ہو۔ جب اس نے یہ کہا کہ وہ مولا علی کی ذات ہے، اب یہ بندہ جو ہے نا حیران کن ہوا کہ میں نے تو مولا علی کی اتنے چرچے اور اتنی طاقت کی باتیں سنی ہیں کہ ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے والی ذات ہے، ادھر تو سوکھی روٹی بھی جو ہے وہ نہیں چبائی جا رہی۔ اب وہ خیر وہ سوچتا سوچتا مولا علی کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کرنے لگا کہ آپ علی المرتضیٰ ہیں؟ فرمایا جی ہاں میں علی المرتضیٰ ہوں۔ فرمایا آپ نے تو ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا ہے، تو آج تو آپ سے سوکھی روٹی بھی نہیں چبائی جا رہی۔ اب ذرا سننا اولیاء کی روحانی طاقت، جس کی طرف میں اشارہ کرنے کے لیے یہ سارا واقعہ کو بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو مولا علی نے بیان فرماتا ہے کہ دیکھ بندے کہ جس وقت میں نے خیبر کے دروازے کو اٹھایا تھا ایک ہاتھ کے اندر، اس وقت میری اپنی ذاتی طاقت نہیں تھی، بلکہ اس وقت میرے پاس روحانی طاقت تھی اللہ کی۔ اگر خدا کی قسم اس وقت میرے پاس کوہ کاف کہتے ہیں پہاڑ کو، مولا علی فرماتے ہیں اگر اس وقت کوہ کاف کو بھی اٹھانا پڑتا تو علی ایک ہاتھ سے پورے پہاڑ کو اٹھا سکتا۔ کیوں؟ اس وقت اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقت میرے پاس موجود تھی۔ یہ تو خیبر کا کوئی دروازے نہیں ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں ان کے پاس کتنی روحانی طاقت ہوتی ہے، اگر وہ چاہے تو کیا ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ سکتے ہیں۔